بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خشوع خضوع کا طریقہ۔ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عاجز و انکساری اور خشوع خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں، چند ایک ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر، اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہوں۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نمبر 2، ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہیں۔ شیطانی وسوسہ کو دفع کرے تاکہ شہوات و نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نمبر 3، نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جو نماز میں رکوع سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور کہا گیا ہے۔ نمبر 4، نماز کے اندر موت کو یاد کرے۔ جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا ہوگی۔ یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ نمبر 5، نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جب تک نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ نمبر 6، اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اس طرح شیطان جو نماز بھلا دیتا ہے ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ نمبر 8، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی محبت سے اجتناب کریں۔ نمبر 9، اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائے پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 10، نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کرے پھر نماز پڑھے۔ نمبر 11، گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں کیونکہ اس کی گفتگو نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ نمبر 13، اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکیں اور شیطانی وسوسہ اور عاجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔